بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت تھی کہ کوئی گورنر اپنے دروازے پر ڈیوڑی نہیں بنا سکتا، ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، باریک لباس نہیں پہن سکتا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس ایک آدمی کا گزر ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے عمر، تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ امیر المومنین نے حاضرین سے فرمایا، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا، تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ اپنے گورنروں کو مقرر کرتے وقت ان سے شرائط تو قبول کروا لیتے ہیں، مگر ان کا محاسبہ نہیں کرتے کہ انہوں نے شرائط پوری کی ہیں یا نہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مصر میں آپ کا جو حاکم ہے، اس نے آپ کی شرائط کو فراموش کر کے ان باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ مصر کے گورنر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریک لباس پہننا شروع کر دیا ہے۔ یہ شکایات سننے کے بعد امیر المومنین نے قبیلہ انصار کے دو آدمیوں کو بغرض تفتیش مصر روانہ کیا اور ان سے فرمایا، تم دونوں مصر جاؤ اور حاکم کے متعلق وہاں کے لوگوں سے استفسار کرو۔ اگر اس آدمی نے مجھے غلط خبر دی ہے تو آگاہ کرنا، اگر اس کی خبر صحیح ہے اور حاکم واقعی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر میری خدمت میں پہنچنا۔ دونوں انصاری امیر المومنین کے حکم کی تعمیل میں مصر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں سے حاکم کے بارے میں حقیقت جاننی چاہی۔ انہیں وہاں وہی حالات ملے جیسے اس شخص نے امیر المومنین سے شکایت کی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے حاکم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ دربان نے جواب دیا، آج حاکم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں انصاریوں نے کہا، حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا، ورنہ ہم ابھی اس کا دروازہ جلا دیں گے۔ اتنے میں ایک انصاری جلدی سے آگ کا شعلہ لے کر آ گیا۔ دربان نے اندر جا کر حاکم مصر کو اس کی خبر دی تھی۔ حاکم گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے کہا، ہم امیر المومنین کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ حاکم نے کہا، میری ایک ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو، اس کی تیاری کر لوں۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کی مہلت نہ دی جائے۔ جب وہ دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ منورہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے سلام کیا، مگر امیر المومنین نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ اس کی حیت پہلے سے بدل چکی تھی۔ وہ مصر کا حاکم بن جانے سے قبل گندمی رنگ کا انسان تھا، مگر جب مصر کی سرسبزی اور شادابی اس کو راس آئی تو وہ گورا چٹا اور بھاری بھرکم انسان بن چکا تھا۔ اس لیے امیر المومنین نے تعجب سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایاز بن غنم ہوں، جس کو آپ نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، تیرا ناس ہو، تمہیں جس سے منع کیا گیا تھا اس کو تم نے گلے لگا لیا، مگر جس بات کا حکم دیا تھا اس کو فراموش کر بیٹھا۔ حضرت عمر نے ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اچھا، اب تمہیں لوگوں پر حکمرانی کا شوق آ گیا ہے، تم نے حکمرانی کو لذت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ فرمایا کہ جناب گورنر، یہ کرتا اتاریں اور بکری کے بالوں کا بنا ہوا جبھا پہنیں۔ آپ کے ذمے ایک نئی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آج کے بعد آپ بیت المال کی بکریاں چرایا کریں گے۔ پھر امیر المومنین نے بکری کے بالوں سے بنا لباس، ایک لاٹھی اور صدقے میں آئی ہوئی 300 بکریاں منگوائیں اور فرمایا، یہ لباس زیب تن کرو، میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی بدترین پہنے ہوئے دیکھا۔ یہ لاٹھی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کی لاٹھی سے کہیں بہتر ہے، اور فلاں چراگاہ میں جا کر ان بکریوں کو چراؤ۔ اس وقت سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ امیر المومنین نے مزید فرمایا، اور تم راہ گزرنے والوں کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے مت روکو، صرف عمر کے گھر والوں کو روکنا، جو کہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے گھر والوں نے کبھی صدقے کی بکریوں کے گوشت یا دودھ میں سے استعمال کیا ہو۔ چنانچہ 6 مہینے تک ایاز بن غنم نے ننگے بدن پر بکری کے بالوں کا جبہ پہن کر بیت المال کی 300 بکریاں چرائیں۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر پوچھا کہ جناب، کچھ مزاج ٹھکانے آئے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر وہ فوراً زمین پر گر گیا اور کہنے لگا، یہ کام اس سے نہیں ہو سکتا، چاہے آپ میری گردن اڑا دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اگر میں تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دوں تو پھر تم کس طرح کے آدمی ہوگے؟ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، اب اس کے بعد آپ کو وہی خبر پہنچے گی جو آپ پسند کریں گے۔ پھر امیر المومنین نے ایاز بن غنم کو ان کے سابق عہدے پر فائز کر دیا۔
چنانچہ اس کے بعد وہ مصر کا ایک مثالی حاکم ہو گیا اور اپنی ذمہ داریاں خوف، تقوی اور اخلاص و للہیت کے ساتھ سر انجام دینے لگا۔